بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إنني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها رواه البخاري ومسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں کوئی فحش بات نہ کرے، جہالت کی بات نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی اس سے لڑے یا گالی گلوچ کرے تو وہ 2 بار کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزے دار میرے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی خود اس کا بدلہ دوں گا، اور 1 نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس حدیث میں روزے کی فضیلت اور اسی کے ساتھ ساتھ روزے دار کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی چیز ارشاد فرمائی وہ یہ کہ روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح جو کوئی شخص میدان جہاد میں ہوتا ہے، میدان قتال میں ہوتا ہے، تو وہ دشمنوں کی تلوار سے، دشمنوں کے نیزے سے، دشمنوں کی تیروں سے جس طرح ڈھال سے بچتا ہے، اسی طرح ایک روزے دار روزے کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچتا ہے، اور اسی طرح معصیتوں میں، گناہوں میں پڑنے سے بچتا ہے۔ اسی لیے روزے دار کے لیے روزہ ڈھال ہوتی ہے۔ اور یہ روزے کی فضیلت ہے کہ جب بھی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور اس جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگے۔ اور اسی طرح پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار نہ تو فحش گوئی کرے، فحش بات کرے، بد کلامی کرے، اور نہ ہی جہالت والی بات کرے۔ تو اس ٹکڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کو چند آداب سکھلائے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ لے تو وہ فحش گوئی نہ کرے، جھوٹ بات نہ کرے، برائی والی بات نہ کرے، بیکار کی بات نہ کرے، جہالت والی باتیں نہ کرے، بلکہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے روزے کی حفاظت کرے۔ اب ایک روزے دار اپنے روزے کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ نیکی کے کاموں کو اپنا کر اور اچھے اخلاق کو اپنا کر ایک روزے دار اپنے روزے کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتے ہوئے کسی کو گالی دے دیتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے کسی کو دھوکہ دے دیتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پر عمل کرتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے فحش گوئی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے روزے کی حفاظت نہیں کی، اور سوائے بھوک اور پیاس کے ایسے روزے دار کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بات کہنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے اور اسی طرح جہالت والی بات کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ یعنی روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص جھوٹ بات کہتا ہے، جھوٹ پر عمل کرتا ہے،
تو گویا کہ اسے کھانے یا بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ اجر و ثواب سے، اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی مغفرت سے اور جہنم کی آزادی سے بچ جاتا ہے، یعنی جہنم سے آزاد نہیں ہو پاتا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جنہیں ان کے روزوں کی وجہ سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں اللہ کی معصیتوں یا اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ اجر و ثواب سے اور اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی کوئی شخص روزہ رکھے تو روزے کی حالت میں بد کلامی سے، فحش کام سے، فحش بات سے، جہالت والی باتوں سے اور تمام تر نافرمانیوں سے محفوظ رہے، کیونکہ روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے اسے محفوظ کرتا ہے اور گناہوں سے اسے دور رکھتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اگر کوئی شخص آپ سے لڑائی جھگڑا کرے، آپ کو گالی گلوچ کرے جبکہ آپ روزے میں ہو، تو آپ اس شخص سے کہے کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر روزے دار سے کوئی گالی گلوچ کرے گا یا لڑائی جھگڑا کرے گا تو وہ کیسے کہے گا کہ میں روزے دار ہوں؟ کیا وہ اپنی زبان سے کہے گا یا اپنے دل میں اس بات کا اقرار کرے گا یا اپنے نفس میں کہے گا؟ تو اہل علم کے اس بارے میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہے گا کہ میں روزے دار ہوں، دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اپنے نفس میں، اپنے دل میں کہے گا کہ میں روزے دار ہوں اور میں جو جوابی کارروائی ہوتی ہے اس سے محفوظ رہوں گا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اگر فرض روزے ہیں یعنی رمضان کے روزے ہیں تو اگر ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اور اگر ہم سے کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، تو ہم فرض روزوں میں کیا کریں گے؟ اپنی زبان سے کہیں گے کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ لیکن اگر نفلی روزے ہیں، رمضان کے علاوہ روزے رکھ رہے ہیں ہم، تو اگر کوئی شخص ہم سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو ہم اپنے نفس میں، اپنے دل میں کہیں گے کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ اب ان 3 قولوں میں راجح قول کیا ہے؟ تو امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی جس قول کو راجح قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے کہے گا کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں، تاکہ جھگڑا کرنے والا، گالی گلوچ کرنے والا اپنی اس گالی گلوچ سے، اپنے اس جھگڑے سے، اپنے اس شر سے، اپنی اس تکلیف پہنچانے سے باز آ جائے۔ تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ اس بات کا اقرار کرے، وہ اس جھگڑے کرنے والے سے کہے کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں، تاکہ وہ اس کو تکلیف پہنچانے سے باز آ جائے۔ پھر اس کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے، تو اس حدیث میں یا اس ٹکڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کی فضیلت بیان کی ہے کہ روزے دار کی منہ سے جو بو آتی ہے، کیونکہ وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، دن بھر پانی نہیں پیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے منہ میں یا اس کی منہ سے بدبو آنے لگے، لیکن جس شخص کے منہ سے بدبو آتی ہے تو وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، بلکہ یہی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، فضل ہے، اور اللہ کی طرف سے بہت زیادہ عظیم رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کی فضیلت بیان کی ہے کہ روزے داروں کے منہ کی بو بھی اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کوئی بھی نیکی جو ہوتی ہے تو اس کا جو ہے 10 گنا یا 700 گنا تک اس نیکی کو یا اس نیکی کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اور اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کے اجر کو، اس کی جزا کو کوئی نہیں جانتا، اور جس چیز کی جزا یا جس چیز کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دے گا اور بہت زیادہ عطا کرے گا۔ تو یہ روزے داروں کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو بہت بڑا اجر دینے والے ہیں، اور اتنا بڑا اجر کہ اللہ کے علاوہ اس اجر کو کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی طرح مومن کے جتنے بھی باقی اعمال ہوتے ہیں، جیسے نماز ہو گئی، صدقہ و خیرات ہو گیا، تو یہ تمام چیزیں ظاہری اعمال ہیں، ان چیزوں کو لوگ بھی دیکھتے ہیں اور فرشتے ان کو نوٹ کر لیتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب بندہ نیت کر لیتا ہے تو نیت کے ساتھ ہی وہ روزے میں داخل ہو جاتا ہے، اور نیت کو سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا۔ اور یہی وجہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو بے مثال عمل قرار دیا ہے، روزے کو بے مثال عمل قرار دیا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسا حکم دے جس پر میں عمل کروں، اور ایک روایت کے مطابق کہ آپ مجھے کوئی ایسا حکم دے کہ جس پر میں عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بالصیام، تم روزے رکھا کرو، فإنہ لا عدل لہ، کیونکہ روزوں کے برابر کوئی عمل نہیں، روزے جیسا کوئی عمل نہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ روزہ بہت ہی اہمیت والا عمل ہے، بہت ہی فضیلت والا عمل ہے اور بہت ہی عظیم عمل ہے، اس جیسی کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ اور روزے کی تشریف کے لیے، روزے کے فضل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الصیام لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ جو میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی ہے اسے امام نسائی رحمہ اللہ اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اسی طرح روزے کی حالت میں فحش گوئی، جہالت والی باتوں اور تمام معصیتوں اور نافرمانیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔